معروف NGO بلیسنگ ویلفیئر ایسوسیشن BWA کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد بچوں میں بولنے کی، آواز اٹھانے کی صلاحیت کو بیدار کرنا تھا۔ 2015 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا پروجیکٹ۔ اچھا، اس ٹائم پہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہمیں کس جگہ پہ چلنا ہے۔ اسکولس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہے حال کیا چل رہا تھا، لیکن جب ہم وہاں گئے ان کے پاس جا کے ہم نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچوں سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے۔ جو بھی پروجیکٹ تھا یہ ایک یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے تھا، ایک یوتھ کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ ہم نے ان کو ان کے رائٹس بتائے۔ جب یہ سیکٹری کے ساتھ ہم نے ڈیلیور کیا پروجیکٹ تو ہم نے ایک بہت اچھی چیز یہ دیکھی کہ سیکٹری نے اس کے اوپر اپنا سارا فوکس رکھا۔ پورے 1.5-2 گھنٹے کی وہ ایک میٹنگ تھی ہماری، پورا فوکس رکھا۔ اس نے صرف ایک چیز، سیکٹری نے صرف ایک چیز بولی کہ جی مجھے یہ بتائیں بچوں کو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ تو ہم نے جب ان کو فائدے گنوائے کہ جی دیکھیں آپ، ہمارے بچوں کو آج کل رائٹس نہیں پتہ ہوتے، ہمارے بچوں کو ہیلتھ فیسلٹیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہیلتھ کی چیزیں کرتے تو ضرور ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جی ایک اچھے جو بچہ ہوتا ہے، جو یوتھ بچہ ہے، اس کو کہاں جانا ہے۔ اب اگر میں اپنی باڈی چینجز سے بات کروں، میں ایک اگر بچہ ہوں اور میں باڈی کی چینج ہو رہا ہے، میرے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، میرے بال بڑھ رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں، میں کس کے پاس جاؤں۔ اسی طریقے سے میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ کسی کی طرح کی بھی ہوں، وہ کس طریقے سے ہوں گی چینج، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پلس بچوں کو ہم رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، رائٹ ٹو ہیلتھ سروسز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ سے ہم نے کور کی۔ ہمیں الحمدللہ کراچی میں کام کرنے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں سلام کروں گا۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ چائلڈ ابیوز میں بہت زیادہ سفر ہوتے ہیں اور وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں، اس بات کو اجاگر نہیں کر پاتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ اتنے ایمپاورڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ پروگرام اس بات کو لے کے آیا کہ جو پسماندہ طبقے کے بچے ہیں، جو ایسے گھروں سے آتے ہیں جن کی مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اور ابیوز کو جانتی نہیں ہے، یا ہوتا ہے ان کے سامنے تو ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی ہیں، تو ان بچوں کو ایمپاور کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ ان کی مائیں، بچے جو ہیں وہ خود اٹھیں اور ان کے خلاف جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی آواز اٹھائیں۔ مصور صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت خطرناک اور مشکل سبجیکٹ تھا، لیکن کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اگر ابن آدم چاہے تو، مضبوط ارادے ہو تو۔ لیکن جب زینب کا کیس ہوا اور میں نے کالم لکھا قصور کی بے قصور زینب، تقریباً بڑے تمام لیڈنگ اخبار میں چھپا، اس میں نے یہ لکھا تھا کہ بچوں کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ رکھے تو اسے اس کے لمس سے پہچان جانا چاہیے یہ میرا باپ ہے یا میرا دشمن ہے۔ بچوں کی مائیں جو اصل تربیت کا ستون ہوتی ہیں، ان کے پاس اس وقت وہ معاشی طور پہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی ذہنی، جسمانی، معاشی تربیت کا وقت ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ BWA والوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ان بچوں کو اویئر کریں، خاص طور پہ بچیوں کو۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور آج میں اپنے آپ سے بہت مطمئن ہوں۔ تقریب کا مقصد پروجیکٹ کے حوالے سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں ایوارڈ کی تقسیم تھا۔ تقریب میں اٹھو بولو کی ڈاکومنٹری اور BWA کا مکمل تعارف پیش کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی، خصوصاً بچوں میں بولنے کا جذبہ بیدار کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی۔